ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میری پیشگوئی کے مطابق ڈالر کی اونچی اڑان، جیسے فلمی انداز کے اندر آج کل خبریں چلتی ہیں، پاک روپیہ تیزی سے گر گیا، روپے کی اونچی اڑان، ڈالر کے مقابلے روپے کی بڑی چھلانگ۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے ہندوستانی میڈیا سے ہم بہت زیادہ متاثر ہیں، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ نئی ہندوستانی سیریز آئی ہے نیٹ فلکس پہ، اور وہ پاکستانی میڈیا سے بڑی متاثر ہے۔ اس میں جو فرضی چینل دکھایا اس کا نام اب تک ہے۔ تو خیر اینی وے، یہ بات ہے، ایسی بات نہیں کہ صرف ہم وہ جسے آپ کہیں کہ ہم ان سے متاثر ہیں، وہ ہم سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو او ٹی ٹی پر یہ سیریز میں نے دیکھی تو میں بڑا حیران ہوا۔ اچانک اس نے کہا کہ آئیے اب تک چینل کی جانب چلتے ہیں۔ اچھا چلیے، اس کے معنی یہ ہے کہ متاثر تو ہم سے ہیں۔ خیر متاثر تو پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ۔ خیر روپے اور پاکستانی معیشت تنہا محسوس کر رہی ہے۔ اچھا، اس کا اسحاق ڈار صاحب سے بھی کوئی تعلق نہیں، میں کلیئر بات آپ سے کر رہا ہوں۔ اس کا اسحاق ڈار صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اسد عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا شارٹ کٹ ترین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا عبدالحفیظ شیخ صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس دن تک آپ لوگ میری بات نہیں مانو گے نا، تو آپ لوگوں کی دکان نہیں چلے گی، آپ کی دکانداری نہیں چلے گی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ دیکھو، پاکستان تنہا اس علاقے میں موجود ہے، ہمارا کوئی دوست نہیں۔ جب ہم سارا بچپن سنتے رہے اماں اماں کر پیارے، اماں اماں گٹڑو گوں، اماں اماں گٹڑ گٹاڑے، اب اماں کی طرف دیکھیں تو 2 ارب ڈالر دے رہے، 3 ارب ڈالر دے رہے، ہائے ہمارے دوست آ گئے، ہائے اماں نے ہماری مدد کر دی۔ بھئی یہ تو ان کے لیے چھولے مرمرے ہیں یار۔ ورلڈ کپ فیفا کا فٹ بال ہوا، اس کے اندر پتہ نہیں اربوں ڈالر انہوں نے لگا دیے۔ پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہونے کو آ گئی، اب کسی نے 23 کروڑ کہا نا تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، صحیح ہے۔ اب بات یہ، پاکستان کی آبادی گئی بڑھ، ہم دنیا کا 5واں سب سے زیادہ بڑی آبادی والا ملک ہیں۔ وہ بچہ جو انٹرویو لے رہا تھا نا یہاں پہ ایک نامعلوم سیاستدان کا، تو وہ بچہ اس نے شروع کیا انٹرویو، آپ نے دیکھا ہوگا انٹرنیشنل میڈیا پر، اس نے کہا ہمیں پاکستان کے بارے میں کیوں سوچنا چاہیے، پتہ ہے آپ کو؟ اس نے سٹارٹ کیا انٹرویو، ون آف دی ٹاپ اینکرز ہے وہ، امریکن اس پہ ہے، وہ ایشین اوریجن کا۔ اس نے کہا وائی شوڈ وی بی کنسرنڈ اباؤٹ پاکستان؟ اس نے کہا اٹس اے 5th موسٹ پاپولس کنٹری ان دا ورلڈ، 5واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے دنیا کا پاکستان، اور کچھ ہو نہیں ہو ہر گھر میں 2 کرکٹ ٹیم ضرور نکل رہی ہیں، آپس میں T20 کا میچ کرا دو ان کا۔ اس معاملے میں ہم کہیں پیچھے نہیں ہیں۔ اور جم غفیر علاقہ اتنا سا ہے پاکستان، میں بتا رہا ہوں، گاڑی آپ اسٹارٹ کرو 18-19 گھنٹے کے بعد پاکستان کا وہ ختم ہو جائے گا رقبہ، اتنا سا ہے۔ وہ مال یقین کرو میری آنکھیں کھل گئی جب میں امریکہ گیا نا، میری آنکھیں کھلی۔ یہ سب جو پاک اسٹڈیز کی کتاب میں آپ نے بکواس لکھی ہوئی نا، سب میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، سب ختم ہو گیا۔ یہ جتنا فراڈ آپ نے کیا ہوا تھا، جتنی ہریالی میں نے وہاں پر دیکھی، جتنی زراعت میں نے وہاں پر دیکھی، جگہ جگہ دریا دیکھا۔ ایک ریاست میں گھوموں، صرف ایک ریاست میں، پہلے میں نے دیکھا ہوا امریکہ بہت، لیکن ایک ریاست کیلیفورنیا میں گھوما، ساری یہ پاکستان کی جو پاک اسٹڈیز کی بکواس ہے سب ذہن سے نکل گئی، ساری برین واشنگ۔ یقین کرو یہاں بیوقوفی کر رہے ہیں، ہر آدمی جو پاکستان سے بھاگ رہا ہے نا، اب ڈرامے بازو تم لوگ ایکسپوز ہو گئے ہو، پورا ملک، پوری قوم ہماری ایکسپوز ہو گئی ہے۔ ایک ویزے کے پیچھے بکنے والے لوگ ہو آپ۔ علی ناصر کی بوئے وطن ہونے کے اوپر سوال اٹھاتے تھے، تم خود کیا کر رہے ہو؟ ہر آدمی کہہ رہا ہے یہاں سے بھاگو، افسوس کر رہے ہو۔ تمہارے گھر میں رات کو، چنٹو کے گھر میں رات کو 2 لوگ داخل ہو گئے، چنٹو لے آیا دادا کی زنگ لگی بندوق، اس نے چلا دی، فائر چلایا، اس کا نشانہ ہی غلط ہے، ایک کی ٹانگ پہ لگی، ایک کی آنکھ پہ لگی، دونوں زخمی۔ آئے پوچھنے کے لیے، کہہ رہے ہم تو پڑوسیوں کے گھر جا رہے تھے، ان کا دروازہ بند تھا، ہم تمہارے گھر سے چھلانگ مار کے جا رہے تھے، چور نہیں تھے وہ۔ یعنی آپ کے گھر سے اگر کوئی زور زبردستی کر کے کوئی انجانا شخص آنا چاہے گا، اسے زخمی کرو گے نا۔ تو یونان کیا کرنے گئے تھے تم لوگ؟ تم تو حب وطن محب وطن لوگ ہو۔ یونان کیوں جا رہے ہو کشتیاں بھر بھر کے؟ اٹلی کیوں جا رہے ہو کشتیاں بھر بھر کے؟
انگلی لگاؤ تو تمہارا ڈسکو ڈانس نکلتا ہے, جگہ طرح طرح کے تمہارے اندر سے کو ملی نغمے نکلتے ہیں. ملک میں تم رہنا نہیں چاہتے, وہاں پر جا کر تم کیا بزنس کر رہے ہو, میرے سامنے ایکسپوز ہو گئے ہو. پیٹرول پمپ پہ یہ والی بوتل بیچتے ہو, یہ پیسے واپس بھیجتے ہو, ملک کی آمدنی میں کہاں سے برکت ہوگی؟ چھوڑ دو مجھے, سب پتہ لگ گیا ہے. وہاں پر ریسٹورنٹ چلاتے ہو, ان ریسٹورنٹوں کے اندر کیا صحیح مل رہا ہے گوشت؟ کیا بولتے ہیں ہماری فلاں چین ہے, ہماری فلاں چین ہے. والا بیچو گے تو پھر اس کے بعد تو یہ ہوگا نا, برکت ہوگی کیا؟ سب میرے سامنے ایکسپوز ہو, میرے سامنے نہیں بنا کرو. ایک بچہ چلا گیا تھانے میں جا کر تھانے دار کو بول رہا ہے میں اپنی ماں کے خلاف مقدمہ درج کروانے آیا ہوں. نے کہا کیوں؟ کہہ رہا میں اسکول نہیں جاتا, اماں نے تھپڑ سے مارا ہے. اچھے تھانے دار تھے, انہوں نے بچے کو ایک تھپڑ اس نے بھی لگا دیا. اس نے کہا اسکول جا بیٹا, اسکول جا. سمجھا؟ ہماری قوم یہ ہے کہ ہم جو ہیں اپنے ملک کی اونرشپ نہیں لیتے. سڑک پہ جاتا ہوں نا, گاڑی جو چلا رہا ہوتا ہے ڈرائیور, اس کو دیکھ کے پہچان جاتا ہوں, وہ بے دریک گاڑی چلاتا ہے, بریک نہیں چلاتا, بریک نہیں لگاتا, کھڈے پر سے گاڑی چلاتا ہے. کیوں؟ اس کی گاڑی نہیں ہے, گاڑی کا مالک کوئی اور ہے. پورا پاکستان بالکل اس ملک کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو ڈرائیور اس گاڑی کے ساتھ کر رہے ہیں. اپنے ملک کے مالک بنو, اونرشپ لو اپنے ملک کی. کیسے نہیں ٹھیک ہوگا؟ میں ابھی بھی آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں, آج چھوٹا مورل کمپرومائز کر لو اپنی اکانومی کی خاطر, کل بڑا کرنا پڑے گا. غلام بن کے جینا ہے وہ بہتر ہے, کم از کم محنت کر کے اجرت ملے گی. بھکاری سے پھر بھی بہتر رہو گے تم لوگ. اگر فیصلہ تمہارا ہے نوکری کرنی ہے یا بھکاری بننا ہے, میں آج بولتا ہوں نوکری کر لو. نوکری کی تے نخرہ کی, ہماری پنجابی کی کہاوت ہے. نوکری کر لو ان کی. نوکری چاکری کر کر کم از کم احساس ہوگا کہ یہ جو پسینے کا ایک قطرہ بہا ہے نا, اس کے پیسے ملیں. اگر بھکاری بن کے لوگ ہیں نا, یقین کرو تو شرم محسوس ہوگی کہ محنت بھی نہیں کی اور پتہ نہیں کس کا صدقہ ملا ہے, اس نے اپنے اوپر سے کیا برائی ٹال کے تمہارے سر ڈالی ہے. کرو غلامی, کرو نوکری, محنت کرو, لرن کرو ان چیزوں سے. میری باتوں کو مذاق میں مت اڑاؤ. آج تمہاری پھر بھی کچھ غیرت اور عزت بچ گئی دنیا کے اندر, ابھی بھی موقع ہے. دوست صحیح چوز کرو, اس سے کچھ نہیں ملے گا. صحیح جگہوں پر دیکھو. اب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان کی معیشت کے نوسٹراڈیمس, جن کی پیش گوئیاں اور قیاس کافی حد تک درست ہوتی ہے, نشانے بہت سارے صحیح جگہ جا کے لگتے ہیں. جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. میرے خیال سے معیشت کے موضوعات کے اوپر اتنا زیادہ تشریف لاتے ہیں ہمارے یہاں بھی اور دوسرے چینلوں پہ بھی, کہ میرے خیال سے اس سے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے, براہ راست سوالوں کی جانب آتا ہوں. السلام علیکم ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب. جناب وعلیکم السلام. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, یہ جو نشانہ وار آپ کی پیش گوئیاں ہوتی ہیں, یہ نعوذ باللہ غیب کا علم تو کسی کے پاس نہیں ہوتا, تو یہ کس طرح سے یہ آپ نے جج کر لیا تھا کہ اگر تمام چیزیں ہو بھی جائیں تو موجودہ خسارہ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہوگی, تجارتی خسارے کی کیفیت اچھی نہیں ہوگی, معیشت کی صحت ٹھیک نہیں ہوگی, اور IMF کے پروگرام میں جیسے اب ہم تو داخل ہو گئے نا, آج تاریخ ہو گئی 10-12 کو باقاعدہ پیسے آ جائیں گے, لیکن ڈالر کی قدر آج بھی اوپن مارکیٹ میں بھی انٹر بینک میں بھی بڑھ گئی, جس کے معنی یہ ہے کوئی تو گڑبڑ ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ اب مزید کیا قیاس کرنا چاہیں گے 2 دن کے بعد؟ کیا دودھ شہد کی نہریں بہنے والی ہیں, اور اگر بہنے والی ہیں تو میں کٹورا ڈھونڈ لوں تاکہ جلد سے جلد میں پیاسا نہ رہ جاؤں, باقی دنیا پیاسی رہ جائے تو رہ جائے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کا. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ مہینے پہلے میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ پاکستان اس کے بعد ایک اور بڑے قرضے کے پروگرام میں جائے گا, اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2024 میں بڑی رقم کا درمیانی مدت کا قرضہ لیں گے ہم, جس کی سخت ترین شرائط ہوں گی, اور اس کی جو ہے نا سیاسی شرائط بھی ہوں گی, معاشی شرائط بھی ہوں گی. یہ مزید آپ بتا رہے ہیں, یہ مزید کا بتا رہے ہیں, آگے کا بتا رہے ہیں. بالکل 2024 میں پھر جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہوا ہے 9 مہینے کا قرضہ ملا ہے. سوال یہ 9 مہینے کیوں؟ 9 مہینے اس لیے کہ اندازہ یہ ہے
کہ اگر یہ 12 اگست کو اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں، الیکشنز ہوتے ہیں، تو دسمبر میں نئی حکومت آ جائے گی. اب وہ دسمبر میں پھر IMF کے پاس جائیں گے کہ جناب ہمیں قرضہ دیں، چند مہینے تو ظاہر ہے فیصلہ کرنے میں لگیں گے. تو یہ قرضہ IMF نے بھی اسی لیے دیا ہے کہ انہوں نے ہمیں اگلے پروگرام کے لیے جکڑ لیا ہے، ہماری حکومتوں نے بھی جکڑ لیا ہے کہ جی اگلی دفعہ ضرور جائیں گے انشاءاللہ، بڑی رقم کے لیے جائیں گے، اور وہ کم سے کم 3 سال سے زیادہ کا ہوگا. تو یہ تو کھیل یہ تھا. اب جو آپ کا ڈائریکٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب IMF سے ہمیں قسط مل جائے گی، اپوزیشن کے ساتھ کتنا بھی شور کریں ہمیں قسط مل جائے گی، اس میں کوئی شبے کی بات ہی نہیں ہے. $1 ارب کی قسط مل جائے گی. اچھا مجھے ایک چھوٹی سی وضاحت کر دیں. جی یہ جو قسط یا جو سلسلہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا ہمیں ملا ہے، یہ کیا ایک ڈیفالٹ ارینجمنٹ ہوتی ہے کہ جو ہی پروگرام ختم ہو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ دے دی جاتی ہے اپنے حصے کے مطابق؟ کیونکہ چند لوگ جو کہ شاید اسحاق ڈار صاحب کو پسند نہیں کرتے، وہ اس چیز کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بائی ڈیفالٹ مل جاتا ہے، یہ کوئی اس میں کوئی کارستانی نہیں ہوتی. بنیادی طور پہ پروگرام کے اختتام کے بعد سٹینڈ بائی ارینجمنٹ مل جاتا ہے جب تک کہ اگلا پروگرام ایفیکٹ میں نہ آئے. کیا یہ درست ہے؟ اور ہمیں صرف ہمارا حصہ ملا ہے ریشو کے حساب سے؟ بالکل غلط بات ہے. اچھا. اصل بات کیا میں آپ کو بتا دوں، آپ کے علم میں ہے کہ $2.5 ارب ہمیں 30 جون سے پہلے ملنے تھے جو پچھلے پروگرام کے تحت، وہ ہمیں نہیں ملے. تو اب تک حالانکہ ہم نے 9th ریویو کی شرائط پوری کر دی اور بجٹ جو تھی وہ 10ویں ریویو کی تھی. تو جو شرائط پیش کی آپ شروع کر چکے تھے، 30 جون آ گیا وہ نہیں مل سکا، ایکسپائر ہو گیا پروگرام. تو انہوں نے کہا کہ جی ایک عبوری مدت کے لیے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے دیں، لیکن 9 مہینے اس لیے کہ اگلی حکومت کو نئے قرضے پہ جانے کے لیے ٹائم مل جائے، اس وقت تک ڈیفالٹ کا خطرہ بڑا پیدا نہ ہو. یہ کیا اللہ یہ کہ ہم اچھا یہ وضاحت کر دیں، یہ کیا پروگرام کا حصہ ہے یا یہ سٹینڈ بائی یعنی ایڈ ہاک ارینجمنٹ ہے 9 مہینے کے لیے؟ عبوری مدت ہوتے ہی ایڈ ہاک ہے، لیکن انڈرسٹینڈنگ یہی ہے حکومتوں کی اور IMF کی اور امریکہ کی بھی کہ ہم نے 2024 میں مالی سال 2024 میں نئے قرضہ لینا ہے، لمبی مدت کا لینا ہے، اس لیے اس سے پہلے ڈیفالٹ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو جولائی میں آپ کو 12 کو مل رہا ہے اس لیے کہ وہ 9 مہینے پورے ہوں گے مڈ اپریل 2024 کو، اور دسمبر میں آپ درخواست ڈال دیں گے. تو یہ اس کو کور کیا گیا ہے. اور $2.5 ارب جو پچھلا نہیں ملا تھا، جن میں سے بیشتر میں شرائط پوری کر دی تھی، وہ آپ کا حق تھا، اس میں تھوڑا اضافہ کر دیا. تو اس میں تو کوئی ایسی اب نقطہ بہ نقطہ کچھ شرائط کی جانب جاتا ہوں. کچھ شرائط وہ ہوتی ہیں جو حکومت ہمیں بتاتی ہے تاکہ ان کی سیاست چمکے، کچھ شرائط حقیقی شرائط ہوتی ہیں. تو ایک حقیقی شرط یہ بھی ہے کہ ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہونا چاہیے، وہ نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے. تاجر صنعت کار بریکٹ میں لکھ کر کچھ لوگ کہتے ہیں لابی، آپ چاہے کچھ اور کہہ لیں، لیکن اس لابی کی دیرینہ خواہش تھی کہ انٹرسٹ ریٹ کم رہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جہاں IMF کی چلتی ہے وہاں پھر کسی اور کی نہیں چل رہی ہوتی، انٹرسٹ ریٹ بڑھا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کے مد نظر انٹرم گورنمنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگست کے بعد آئے گی، if all things fall in place، وہ انٹرسٹ ریٹ مزید بڑھائے گی؟ کیونکہ وہ بھی مجبور ہو جائے گی اگر مہنگائی کی شرح زیادہ آ گئی. ان نمبرز کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کو جو خود مختاری مل چکی ہے اس میں وزارت خزانہ کا، حکومت پاکستان کا عمل دخل 0 ہے. اب یہ اسٹیٹ بینک کا اختیار ہے. لیکن یہ میں آپ کو ضمانت دے سکتا ہوں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پازیٹیو ہونے چاہیے، لیکن اس مدت میں یہ جو 9 مہینے کی مدت ہے IMF بھی ہم سے نہیں کہے گا کہ آپ اس کو پازیٹیو لائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 29% آپ کا 38% جو تھا وہ جون میں تھا، اب 29% ہے. تو پازیٹیو لینے کے لیے اس کو 30% لانا پڑے گا. تو یہ تو ہو نہیں سکتا ہے نا. مطلب معیشت کو خراب ضرور کرنا چاہتے ہیں لیکن اتنا تباہ نہیں کرنا چاہتے کہ اب اگلے پروگرام سے پہلے بیٹھ جائیں. لیکن آپ کی فہم کیا کہتی ہے کہ کیا مزید بڑھنے کے امکانات زیادہ ہیں؟ زیادہ نہ بڑھے بھلے، لیکن کتنی بڑھ سکتی ہے؟ میرے خیال سے بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. پازیٹیو کی بات کرنا بالکل میرے خیال سے غلط ہے اور گنجائش بھی نہیں ہے. اور میرا اپنا خیال یہ تھا کہ اگلے مہینے میں کچھ نہ کچھ کمی حکومت کی طرف سے جو اعداد و شمار آئیں گے وہ یہ جواز دیں گے کہ ابھی آپ مزید نہ بڑھائیں، الا یہ کہ IMF بالکل ہی جو ہے نا وہ اپنا سخت رویہ کر لے تو تھوڑی بہت گنجائش نکالی جا سکتی ہے.
لیکن کسی بڑے اضافے کا قطعی کوئی امکان فی الحال نہیں ہے، اور نہ آئی ایم ایف کہے گا کہ پازیٹیو کریں. پازیٹیو کا مطلب جیسے میں نے کہا 30%، وہ نہیں ہوگا. اچھا پھر آ جاتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ پہ، یعنی حاضر خسارہ، موجودہ خسارہ، اس کی اس وقت پوزیشن کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے پہلے قیاس کی تھی کہ اس کی پوزیشن ٹھیک ہونا مشکل ہے، اگر ہو بھی گئی تو وہ سرسری طور پر ہوگی، پائیدار نہیں ہوگی. کیا یہ درست ہے اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کو آگے؟ دیکھیے ہمارا بجٹ خسارہ اس سال بہت زیادہ تیزی سے بڑھ گیا، حالانکہ ہم نے اپنا ترقیاتی اخراجات میں بھی کٹوتی کی، تعلیم کے بجٹ میں بھی کی، لیکن بڑھ گیا مختلف وجوہات کی بنا پر. تو وہ سچویشن آئی ایف نے ایکسیپٹ کر لی ہے. عبوری مدت میں جو ان کی شرائط ہوں گی تو ظاہر بات ہے کہ اب دیکھیے ہمیں 15 اپریل تک میرے خیال سے پیسہ مل جائے گا، تو اس میں تو اس کی بات ہی نہیں کریں گے نا. اب اس پہ کوئی شرط عائد نہیں کریں گے پہلی قسط دینے کے لیے. اس کے بعد جو دوسری قسط جب آئے گی تب وہ یہ بجٹ خسارہ اتنا عام نہیں ہوگا جتنا وہ یہ کہیں گے کہ اب بتائیے کہ آپ نے کیا کیا ہے اپنے اخراجات کو کم کرنے کے لیے، روپے کی قدر کو مینٹین کرنے کے لیے. اسٹیٹ بینک نے تو نہیں کیا. اس قسم کی چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن بجٹ خسارہ فی الحال جو آپ کا عبوری مدت کا قرضہ ہے اس میں اس کی دوست اور صحبت اچھی ہو تو انسان کی شخصیت میں خود بخود نکھار پیدا ہو جاتا ہے، کردار میں بھی تھوڑی بہتری آ جاتی ہے. کہتے ہیں نا خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، نہیں؟ یا تربوز کے بارے میں کہتے ہیں. اچھا خیر اینی وے چھوڑیے جناب، ہم بھی کہاں نکل گئے. میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے آئی ایم ایف کی شرائط کے متعلق بات کر رہے تھے. تھوڑا بریک کے دوران ہماری گفتگو ہوئی تو وزیر اعظم کے بیانات کے متعلق بھی بات کی، تو میں چاہوں گا تھوڑا سا اس سے متعلق بھی بات ہو جائے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب. پھر اگر وقت ملا تو دوبارہ سے آئی ایم ایف کی جانب جاؤں گا. پہلے اس موضوع پر بات کر لیتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں جو چیزیں آپ نے سنی اور جو نکات بیان کیے گئے؟ جی دیکھیے پہلی بات تو شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے اگلی حکومت کو حقیقی معنوں میں معیشت میں اصلاحات کرنی ہوں گی. یعنی جو تسلیم کرتے ہیں کہ ابھی تک کبھی حقیقی معنوں میں اصلاحات نہیں ہوئی. تو سوال یہ کہ پچھلے 30 برسوں میں آپ بھی اقتدار میں رہے، صوبے میں بھی رہے، وفاق میں بھی رہے، پیپلز پارٹی بھی رہی، پی ٹی آئی بھی رہی، صوبوں میں بھی رہی، کبھی کسی نے اصلاحات نہیں کی. تو آپ یہ تسلیم اب کر رہے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ حقیقی معنوں میں اصلاحات کی جائیں. تو آخر وہ عقلی حکومت میں ایسی کیا بات ہوگی کہ وہ یہ کر پائے گی جو اور کوئی نہیں کر پایا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک سیاسی بیان ہے، لیکن یہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ انتخابات سے پہلے اگر جو اصلاحات ضروری ہیں اس کو آپ نے قانونی شکل نہیں دی تو پھر تباہی بربادی ہے، کیونکہ اگلی حکومت بھی اسی طرح سے نہیں کر پائے گی جیسے گزشتہ 30 برسوں میں ہم نے نہیں کی. یہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں اگر ادارے اپنی حدود کے اندر کام کریں اور سب مل کے مشترکہ جدوجہد کریں تو پاکستان کی معیشت 15 برسوں میں پٹری پر آ جائے گی. 15 برسوں میں. اب یہاں مجھے خوف آ گیا. یہ خوف کیوں آیا کہ اگر ہم پچھلے 5 برسوں کا دیکھیں، دو حکومتیں رہیں، اس میں ہمارا گروتھ ریٹ اوسطاً رہا سالانہ 2.7%، جو پچھلے 30 سال سے آدھا تھا. ہماری مہنگائی جو تھی 2018 میں 4.7% تھی، اب وہ 29% آ گئی، یعنی 6 گنا ہو گئی. قرضے آزادی کے 71 سال کے بعد 2018 میں جو قرضے تھے وہ 30,000 ارب کے تھے. 71 سال کے بعد 30,000 ارب کے ان 5 برسوں میں 73,000 ارب کے ہو گئے، یعنی 43,000 ارب کا اضافہ ہوا، 43,000 ارب روپے کا. تو اور بھی ایسی چیزیں، اگر یہ چیزیں ہم ہیں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے یہی صورتحال برقرار رہی تو آپ 15 سال ایسے گزارا کر سکتے ہیں؟ میرا جواب ہے کہ نہیں. میں آپ سے ایک فلسفیانہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی تھوڑا عجیب سا ہوگا شاید موضوع سے ہٹ کے. آپ کو غلامی کیوں نامنظور ہے؟ کیا قطب الدین ایبک غلام نہیں تھا؟ کیا التمش غلام نہیں تھا؟ کیا غیاث الدین بلبن غلام نہیں تھا؟ کیا سلطان بیبرس غلام نہیں تھے؟ یہ غلام والا آئٹم مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. اپنی محنت، اپنی جدوجہد، اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر سلطان بھی بن گئے. ایک سلطان دلی بنا تو دوسرا سلطان ایوبی حکومت کے اوپر قابض ہو گیا.
تو سر بات یہ ہے کہ جب محنت کرنے کو، کام کرنے کو، نوکری کرنے کو کہا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں صاحب یہ نہیں کرو، فری فنڈ میں کر دو۔ آپ فری فنڈ میں کیوں پیسہ لینا چاہتے ہیں؟ اگر چاکری اور نوکری کر کے تھوڑے بہت پیسے مل جاتے ہیں، اور آپ میری بات کی گہرائی کو سمجھیں سر، بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے، ایک صلاحیت ہے، اگر وہ آپ کے پاس آپ برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ویسٹ کے انٹرسٹ کو سرو کرنا پڑے گا۔ اس میں کیا برائی ہے؟ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ کے آئی ایم ایف بھی آپ کو نہیں پوچھے گا کس دے کے۔ کیوں نہیں مان رہے آپ؟ میں اینگل ہی کچھ اور لے رہا ہوں۔ جی علی ناصر صاحب، یہ ایک ایسا بنیادی نوعیت کا سوال ہے جس پر بڑے پیمانے پر ڈیبیٹس ہونی چاہیے، لیکن میں مختصراً آپ کو چند منٹ بتانا چاہوں گا۔ 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کیا، ہمیں استعمال کیا گیا، کرتے ہیں پھر وہ 9/11 آ گیا۔ نہیں، ہمیں فائدہ ہوا۔ ہماری جی ڈی پی گروتھ 1980s کے اندر ہماری ہسٹوریکلی ہائیسٹ تھی، اور ایوب خان کے دور سے بھی زیادہ آپ نے جی ڈی پی گروتھ دکھائی مڈ 80s کے اندر۔ غلط بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں؟ نہیں، میری گزارش سن لیں، پھر میں اس کا بھی پہلے آپ کا بڑا اہم سوال ہے، میں اسے ہٹنا نہیں چاہ رہا، بہت اہم سوال ہے آپ کا۔ جی جی دیکھیے 9/11 کے بعد پھر ہم نے ان کی خدمت کی، لیکن آج کی تاریخ میں آپ کو ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں، بے تحاشا ہمیں امداد ملی، قرضے بھی معاف ہوئے۔ یہ الگ بات ہے کلاشنکوف کلچر، دہشت گردی، شہادتیں میں چھوڑ دیجیے۔ 1980 سے 2016 تک 36 برسوں میں جب ہمیں بے تحاشا امداد مل رہی تھی اور ہم اپنی جانیں قربان کر رہے تھے، ہمارا گروتھ ریٹ تھا 4.7%۔ اس امداد کے بعد جو بھارت، بنگلہ دیش اور سری لنکا سے کم تھا، اس کا مطلب یہ کوئی اور اس سے بڑی خرابی ہے، کیونکہ تینوں سے کم تھا، نمبر 1۔ اس کے بعد آپ کا جو سوال ہے اسی کے جواب میں بتا رہا ہوں۔ اب ایک آ گئی نئی سر جنگ، اب وہ ایرا ختم ہو گیا 2016 کے بعد، اب ہے نئی سر جنگ، نیو گریڈ گیم۔ اس میں ان کو صرف آپ کی غلامی منظور نہیں ہے، اس لیے کہ اب آپ کو وہ غالی قربانی کی فی الحال ان کو ضرورت نہیں ہے، انہوں نے اور انتظام کر لیا ہے۔ اب آپ سے جو قربانی چاہتے ہیں وہی چاہتے ہیں کہ آپ قابل بھروسہ نہیں رہے، آپ کی معیشت تباہ ہو گئی، بھارت ان کا اسٹریٹجک پارٹ۔ میرا ایک بادامیانہ معصومیانہ سوال آپ سے یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ جن کی خاطر ہم نے کہا کہ جناب ہم اس جنگ میں نہیں پڑیں گے، ہم پراکسی نہیں بنیں گے، انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر دوستی کر لی۔ آپ کا پیارا پڑوسی اور دوسری طرف سعودی عربیہ، انہوں نے آپس میں دوستی کر لی، اور یہ پڑوسی ہندوستان نہیں ہے، دوسرا آلہ ہے جس کے پیچھے پوری قوم بے وجہ لگی ہوئی ہے کہ جی وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی ناراضگی ہے یا نہیں؟ انہوں نے آپ سے اجازت لی سعودی عرب جانے سے پہلے؟ آپ مجھے یہ بتائیں۔ آپ ہر دفعہ جا کر ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں ایران کیا کرے گا، ایران کیا کرے گا، لیکن انہوں نے آپ سے اجازت لی کہ ہم اسٹریٹجک ڈائیلاگ کرنے جا رہے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں، ہم امہ کر پیارے، امہ کر پیارے، امہ ہمیں منہ بھی نہیں لگاتی، تو ہم کیوں اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مار رہے ہیں؟ جی دیکھیے، اب آپ نے اتنے عام سوالات کرتے چلے جائیں، میں ٹائم ہے نہیں۔ پہلے آپ کو یہ بتا دوں، اگر سعودی عرب نے آپ کو کتنا پیسہ دیا ہوا ہے، چین نے آپ کو $30 ارب دیے ہوئے ہیں، $30 ارب چین نے آپ کو دیے ہوئے ہیں۔ آپ جب بے تحاشا خیرات، صدقات، زکوٰۃ اور قرضے مانگیں گے، آپ ان سے کیا بات کر سکتے ہیں؟ نہیں، چھوڑیے ان بات کو۔ اگر چین آپ کو نہیں، دیکھیں نا، اب سعودی عرب نے آپ کو ابھی $3 ارب اور دے رہا ہے، تو جب آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ آپ نے نہ اپنی ٹیکسی وصولی بڑھانی ہے، نہ ملکی سرمایہ کاری بڑھانی ہے، نہ بچتیں بڑھانی ہے، ہم نے تو قرضہ، خیرات، صدقات، زکوٰۃ، رول اوور، انہی کی باتیں کر رہے ہیں، تو پھر یہ باتیں تو آپ چھوڑ دیجئے۔ ہمیں جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ مودی نے یہ کہا کہ ہم نے پاکستان بہت کر لیا، اب ہمارا ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اب ان کی بات کرنا چھوڑیں، وہ تو خود ہی اپنے آپ کو جو کچھ کر رہے ہیں، اب پاکستان کا ہمارا مقابلہ نہیں۔ امریکہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اب بھارت اور چین مل کے دنیا بدلیں گے۔ بھارت اور چین جو ہے نا، بھارت کو چین کے مقابلے میں کھڑا کر رہا ہے، چین کھڑا ہو یا نہیں ہو، ہماری اب وہ اہمیت نہیں ہے جو 9/11 کے وقت تھی یا 2000۔ ہم نے خود بس آپ مجھے اور دکھی نہ کریں، ہم غیر اہم تھے، ہم خود کو اہم سمجھ بیٹھے، آپ نے تو میرے آنسو نکال دیے، ہم اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھے تھے، یہاں دوست دشمن سب نے ناتا توڑ لیا۔ اب اس موضوع کے اوپر میں اور آپ اگلے ہفتے یا آگے آنے والے دنوں کے اندر دوبارہ سے پروگرام کریں گے۔ کچھ نکات رہ گئے، میں نے آپ سے ایک بڑا اہم نکتہ پوچھنا تھا، جیسے آپ نے کہا کہ ہے سوال پر سوال پوچھتا گیا تو پھر معاملہ کہیں اور چلا جائے گا۔
یہاں پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہو. ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.